کہنا ہے کہ یہ حکومت کو غلط گرایا گیا، نہیں گرانا چاہیے تھا. اور اس حکومت کو کس نے گرایا سر؟ آپ تو اندر سے سب سے واقف تھے، پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے آپ کا اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ پہلے یہ مجھے میرا تو سیدھا سادہ مقصد ہے کہ یہ کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا ہے یا واقعی دیکھیے مجبوری ہو؟ میں صرف اصول کی بات کروں گا. جب میں ایک حکومت کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا تو پھر جس نے بھی گرایا ہے میرے خیال میں وہ ٹھیک تھا. آپ نے تو سر پہلے دن سے کہا، اور ہم تو ابتدا دن سے کہہ رہے تھے. لیکن گرایا کس نے سر؟ یہ تو بتا دیں، آج بتا دیں سر لوگوں. دیکھیے اگر فوج پیپلز پارٹی سے یہ نہ کہلواتی کہ عدم اعتماد کی طرف جاؤ تو پھر یہ راستہ کون لیتا جی؟ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور فوج نے مل کے اور مسلم لیگ نون اس کا سے منوا لیا. مصیبت تو ہی تھی نا جی. اور اگر ہم انکار کر لیتے تو پھر ہم پہ الزام لگاتے کہ بھئی آپ نے عمران خان کو بچا لیا. ان حالات کی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب کا مستقبل اب کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ، سیاسی مستقبل؟ دیکھیے یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انہوں نے مضبوط فیصلے لیے، عوام کی خواہشات کے مطابق لیے، عوام کے نبض پہ ہاتھ رکھ کر لیے، تو یقیناً وہ ایک اچھی تبدیلی کی طرف ان کو لے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب مصیبتیں انہی کے گردن میں پھندے کی طرح ڈال دی گئی. وزیر اعظم اگر ہے تو ان کا بھائی ہے، پنجاب اگر ہے تو ان کی بیٹی ہے، تو ان کو بھی اسی طریقے سے ایسے جکڑ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر شاید اتنا بڑا سٹیپ لینے کی پوزیشن میں نہ ہوں. لیکن انشاءاللہ ہم ان کی کمی پوری کریں گے. انشاءاللہ آپ پوری کریں گے. لیکن سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کا جو ایک بڑا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ اس وقت مثلا اس وقت وہ ختم ہو گیا جب انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیا تھا، اور اب جو موجودہ اس طرح کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ بہرحال شہباز شریف پہ تو الزام نہیں جائے گا، جائے گا تو پی ایم ایل این کی سربراہ پہ جائے گا نا سر، جو اتنی پابندیوں، اتنی بلیک میلوں اور اتنے مسائل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس طرح کی ہے. تو ظاہر ہے اس کا جواب وہ خود ہی شاید کسی وقت دیں گے. اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اکٹھے تھے سارے. ہم نے تو ان کو بھی کہا تھا کہ ایکسٹینشن نہ دیا جائے، لیکن دے دی گئی. کیا کر سکتے ہیں ہم. اور وہ تو پھر اگلی ایکسٹینشن بھی مانگ رہا تھا نا، اگلی ایکسٹینشن بھی مانگ رہا تھا. اور وہ تو کہتے ہیں سر میں نے تو ایکسٹینشن کے لیے کبھی کوشش نہیں. وہ ہمیں پتہ ہے. تو یہ جو بیان دے رہے تھے وہ یہ بیان جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے سارا. تو سر اب میں ظاہر ہے اب ہم آخری اس پہ جا رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ ماضی میں آپ نے ملین مارچ کیا اور بڑا کامیاب ملین مارچ تھا، اور آپ چاہتے تو اس وقت کی حکومت کو بھی گرا سکتے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا سب ختم ہو گیا. اب آپ لوگوں میں موٹیویشن لا رہے ہیں. لوگ کراچی کا جلسہ دیکھ کے، پشین میں بھی بارش کی موجودگی میں، ہمیں امید ہے کہ 9 مئی میں پشاور کا جلسہ بھی آپ کا، لاہور میں بھی آپ جلسے کرنے جا رہے ہیں. اور وہ جو جگہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اب مولانا اس کو سامنے لائے گا، اور یقیناً یہ چیز نظر آتی ہے آپ کے پاس اسٹریٹ پاورز بھی ہے، عوامی سپورٹ بھی ہے. تو کیا یہ جو تحریک ہے یہ آپ کا کسی ایک خاص پریشر تک رہے گی، یا اس کے کچھ اصولی آپ کو ٹارگٹ بھی حاصل کرنا پڑے گا؟ دیکھیے تحریکوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کوئی آئین سے باہر جانا نہیں ہوتا جی. اور نہیں ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہم آئین سے یا قانون سے باہر جائیں گے. جس طرح ہم پرامن تھے اسی طرح پرامن رہیں گے. کوئی ہمارا ساتھی وہ تشدد کی طرف نہیں جائے گا، کسی بھی جلسے میں نہیں جائے گا. نہ تشدد کو ہم اپنے صفوں میں آنے دیں گے، اور نہ ہی ہم کسی پرتشدد نظام کی طرف جائیں گے جی. ہم عدم تشدد والے ہیں، آئین و قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور اس پر پھر پورا بھی اترتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ ہم صرف زبانی ایک بات کہتے ہیں. ہم نے گزشتہ جو حکومت تھی اس میں کوئی 14 یا 15 ملین مارچ کیا، آزادی مارچ کیا، 14 دن ہم اسلام آباد میں بیٹھے رہے، لیکن کوئی پتہ تک نہیں ٹوٹا جی، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا اس میں جی. اور آپ چلے بھی گئے سر خاموشی سے، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ دھوکہ بھی کر دیا سر. سب باتیں آپ کی بجائے ہیں کہ انہوں نے اس حد تک ساتھ نہیں دیا جس تک انہوں نے، اور جس حد تک ہم نے ساتھ دیا ان کو، اس حد تک بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا کہ اس حد تک تو ساتھ دیتے ہیں.
تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ جو سیاسی جماعتوں کے باہمی عدم اعتماد کا سبب بن رہی ہیں. اور جو پہلے آپ نے اسی حوالے سے سوال کیا تھا تو میں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ معاملہ سیاستدانوں کے باہمی اس تفریق کا ہے جی. یعنی ایک طرف اپوزیشن ہے، ایک طرف اقتدار ہے، پھر اقتدار کے اندر ایک طرف مسلم لیگ ہے، ایک طرف پیپل پارٹی ہے جی. کیسے نظام چلے گا؟ پھر آپ کا ایک صوبہ جو ہے وہ ایک انتہا پہ ہے پی ٹی آئی کے پاس، دوسرا صوبہ دوسری انتہا پہ ہے مسلم لیگ نون کے پاس. پیپل پارٹی چلو بین ہو جاتی ہے جی. تو سر کیا یہ بہتر نہیں ہے جیسے آپ نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جس کی اکثریت ہے اس کو حکومت دے دیجیے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. آپ مانتے ہیں سر 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی اکثریت میں جیتی؟ نہیں، میرا موقف یہ نہیں ہے. میرا موقف یہ ہے کہ ابھی جو اسٹیٹس، ہاں میرا موقف یہ ہے کہ تمام قوتیں بنائی گئی ہیں. کے پی میں بھی ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے اور ایک پارٹی کو جو ہے وہاں سے اٹھایا گیا ہے اور پھر اس کو لارجر گروپ ہوتی ہوئی اس کو اب اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر لارجر گروپ کو حکومت دو. اس کو نہیں دی، اس کو نہیں دیا رہا جی. حالانکہ کام سارا ایک برابر ہوا ہے جی. ڈیوائڈ اینڈ رولز ہمارے خلاف ہوا ہے، کسی کے حق میں ہوا ہے. پنجاب میں کسی کے خلاف ہوا، کسی کے حق میں ہوا. سندھ میں کسی کے خلاف ہوا، کسی کے حق میں ہوا. بلوچستان میں کچھ اور طریقے سے، کیفی میں کچھ اور طریقے سے. تو مرکز اور صوبوں ہر جگہ دھاندلی ہوئی ہے سر؟ ہر جگہ دھاندلی. اچھا سر آخری سوال ہے، ہم تو سر صدر پی ایم ایل این کے لوگوں سے معلوم ہوتی تھی، بات بھی ہوتا تھا کہ صدر پاکستان کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب پی ایم ایل این کے اور میاں نواز شریف صاحب کے فیوریٹ ہیں. تو سر یہاں پہ بھی میاں صاحب؟ نہیں، میرا خیال میاں صاحب اگر میں کینڈیڈیٹ ہوتا تو میرے ساتھ ہوتے، لیکن ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ اور سوچ سکیں. خود کو وزیر اعظم نہیں بنا سکے تو وہ جس طرح وہ سوچ رہے تھے یا ہمیں جو توقع تھی ان سے، اس قابل بھی تو نہیں چھوڑا نا. نہیں چھوڑا ان کو. بہت شکریہ سر. آپ بہت سی تشنگی رہی سوال، لیکن ٹائم بہت کم ہے، آپ مصروف ہیں. پھر کسی اسٹیج پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آپ کی تحریک آگے جائے گی، ہم بھی اس پہ ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے. ناظرین، یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب.